بخیر آج جسٹس منصور علی شاہ جو کہ سپریم کورٹ کے جج ہیں، انہوں نے آج مکمل فیصلہ جو کہ الیکشن کے اوپر تھا سپریم کورٹ کا، اس کا مکمل فیصلہ جو ہے وہ اپلوڈ کر دیا ہے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر۔ اب ایک نئی ڈیبیٹ چھڑ چکی ہے کہ آیا یہ فیصلہ 3-2 کا تھا یا 4-3 کا تھا۔ اب یہ اس کے اوپر ساری قوم کی سوچ و بچار چل رہی ہے، اور اس فیصلے کے اوپر تمام تر قانونی ماہر جو ہے اپنی رائے دے رہے ہیں۔ میں قانونی ماہر تو نہیں مگر سیاست اور اس کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ اس میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ کیسے کیسے پاکستان میں کیا کیا ہو رہا ہے عدلیہ کے ساتھ یا اداروں کے ساتھ۔ دنیا بھر میں سیاست کو قوم کی خدمت اور عبادت کا درجہ دیا جاتا ہے، جبکہ ہمارے ملک کے خدادات میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ گزشتہ 70 سالوں سے یہاں جو ادارے ہیں، کوئی بھی ادارہ اپنے حدود میں نہیں رہتا، آئے وہ سپریم کورٹ ہے، آئے وہ مقننہ ہے، یا آئے وہ پارلیمنٹ ہے۔ پارلیمنٹ اپنی بال ہمیشہ جو ہے سپریم کورٹ کے کورٹ میں ڈال دیتی ہے، اور جو دوسرا جو بیوروکریسی ہے یا ہماری انتظامیہ ہے، وہ ہمیشہ اپنے حدود سے تجاوز کر کے دوسرے جتنے بھی ادارے ہیں ان میں جا کر مداخلت کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اب یہ معاملہ سپریم کورٹ کی ججز کا تھا۔ سپریم کورٹ کی ججز میں اس قدر جو تفرقہ تھا کہ پہلے سپریم کورٹ کی ہمارے پاس بہت ساری مثالیں ہیں جو کہ اچھی مثالیں نہیں ہیں۔ اس کے اندر ہمارے پاس جسٹس منیر کا ایک فیصلہ ہے کہ جو اب آج تک جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اوپر ایک دبا ہے۔ انہوں نے نظریہ ضرورت کا ایک جو فلسفہ ہے وہ پیش کیا ہمارے پاس، اور آج ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ کتنا بڑا تفرقہ ہے سپریم کورٹ میں۔ اور اگر آپ کسی بھی جج کو اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا کون سے جج کیا فیصلہ دے گا۔ چونکہ یہ فیصلہ آ گیا ہے، اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے، اور یہ ابھی سپریم کورٹ میں نہیں ہے، تو ابھی یہ ڈبیٹ آپ دیکھ لیں کہ پہلے جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز تھے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تھے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ فیصلہ 3-2 کا ہے، مگر آج جو لوگ قانون کے ماہر ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ 4-3 کا ہے، مگر جو پہلے 2-3 کا فیصلہ چیف جسٹس آف پاکستان نے دیا ہوا تھا، وہی 183 جو انہوں نے 100 ووٹوں کا دیا ہوا تھا اس کے اوپر۔ اس میں جو یہ فیصلہ ہے، اس کے اندر جو سپریم کورٹ کے اندر جو مسئلے مسائل ہے وہ مزید انہوں نے واضح کر دیا۔ ایک تو سب سے پہلے جو انہوں نے 100 موٹو آرٹیکل 183 کی جو بات کی تھی، وہ انہوں نے جو بہت زیادہ عیاں کر دی ہے کہ 100 موٹو کہا کہ ایک انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ سپریم کورٹ ہمارے پاس ایک ادارہ ہے، یہ کسی شخص کی وہ نہیں ہے۔ یہاں پر آپ کی پولیٹیکل انفلیشن پولیٹیکل انکلیشن یا کسی کی طرف پولیٹیکل سپورٹ ہے تو اس طرح سے آپ فیصلے نہیں دے سکتے۔ یہ تھا کہ سپریم کورٹ کے نے 100 موٹو کا جو وہ پروگریٹو دیتی ہے وہ ہمارے پاس چیف جسٹس کو دیتی ہے۔ انہوں نے اس کے اوپر بات کی کہ یہ تمام جو لوگ ہیں اس کے اوپر، دوسرا جو آلریڈی ہائی کورٹس میں جو کیسز چل رہے ہوں اس کے اوپر آپ 100 موٹو لے سکتے ہیں، یعنی یہ ایک نئی بحث انہوں نے چھیڑ دی ہے۔ اس کے علاوہ جو جج ہے، ججز کے اوپر بات کی گئی۔ اس کے علاوہ اب میری جو ٹیک ہے اس میں یہ کہتا ہوں کہ اگر فیصلہ جس مرضی کا ہے، 2-3 کا ہے یا 4-3 کا، 2-3-2 کا ہے یا 4-3 کا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جو قانون میں ہمارے کیا ہے، آئین میں ہمارے کیا ہے، اس چیز کی بات ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ سپریم کورٹ کے اوپر ابھی جو آڈیو لیکس آئی، جو اس کے اندر ہمارے پاس بتایا جا رہا ہے کہ کیسے کیسے بینچ فکس کیے جاتے ہیں، کیسے کیسے ہمارے پاس ججز جو ہے ان کے اوپر کس طرح کے الزامات لگ رہے ہیں۔ چرچل نے ایک دفعہ ورلڈ وار 1 یا ورلڈ وار 2 میں کسی نے ان سے پوچھا کہ ہم کمزور ہیں، تو چرچل نے ان سے پوچھا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہماری عدالتیں جو انصاف کر رہی ہے یا نہیں کر رہی۔ تو انہوں نے کہا ہماری عدالتیں جو ہیں وہ انصاف کر رہی ہیں۔ تو انہوں نے کہتے ہیں ہمیں کوئی بھی نہیں ہرا سکتا۔ اسی طرح کسی بھی جو ریاست ہے، کوئی بھی ملک ہے، اس کے اندر سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ اس کی عدلیہ ہوتی ہے۔ اگر عدلیہ آپ کی ایک سائڈ پہ ٹلٹڈ ہو، یا ان کے فیصلے انفلوئنسڈ ہو، یا ان کے فیصلے دباؤ میں کیے گئے ہوں، تو وہ اس ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے، اس ملک کے آئین کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، اور اس ملک کا حال بھی ہوتا ہے۔ آج آپ دیکھیں 128 نمبر پر ہماری عدلیہ ہے، وہ اس کے پیچھے یہی ریزنز ہے کہ ہم جس ملک میں عدلیہ مضبوط نہ ہو، جس ملک میں ادارے مضبوط نہ ہو، جس ملک میں شخصیات اداروں سے بڑے ہوں، تو وہ اس ملک کا فیوچر یہی ہوتا ہے کہ آج آپ معیشت آپ کی تباہی کے دہانے پر ہے، آپ کی سوسائٹی ڈکے کی طرف جا رہی ہے، سوسائٹی میں آپ کی تباہی کی طرف گامزن ہیں۔ لوگ جو ہیں وہ اداروں سے بڑے ہیں، کوئی
پولرائزیشن اتنی بڑھ چکی ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی اتنی ہے کہ کوئی یہاں پہ سرمایہ کاری نہیں کرنا چاہ رہا، یوتھ آپ کی جو ہے برین ڈرین ہو چکی ہے، وہ یہاں سے جا رہی ہے، یوتھ کا آپ کے پاس بہت بڑا بلچ ہے، آپ اس کا صحیح استعمال نہیں کر پا رہے۔ اس کے علاوہ آپ کے ملک میں نہ کوئی آئین ہے، نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی اس کو مانتا ہے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کوئی بھی پارٹی جو اپوزیشن میں ہوتی ہے وہ سول سپریمیسی کی بات کرتی ہے، جبکہ جو وہی حکومت جو ہے وہی جو پارٹی ہے وہ حکومت میں آ جائے تو اس سے بڑا فاسسٹ کوئی نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے پاس یہ چند سالوں میں جو نیا پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ جو ابھی جو گورنمنٹ میں ہے، یہ پچھلے والے گورنمنٹ میں تھے، ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ فاسسٹ ہے اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرتے ہیں، جو پہلے والے تھے وہ بھی یہی کرتے ہیں۔ تو یہ سب سپریم کورٹ ٹھیک ہو سکتی ہے اگر وہ اپنے حدود میں رہے اور اپنے حدود و قیود میں فیصلے کرے، اور فیصلے جو ہے وہ انصاف کے اور آئین کے مطابق کرے، اس کے مطابق نہ کریں کہ وہ ان کی ساکھ کیا ہے۔ کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی جج جو ہے وہ ان کے فیصلوں سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے، کوئی عدلیہ اس سے نہیں جانا جاتا کہ آپ کی آپ نے کتنی توہین عدالت لگا دی ہے، کیا آپ نے کر لیا ہے، اس سے نہیں جانا جاتا۔ اگر آپ نے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اپنے ادارے ٹھیک کرنے ہیں، پھر ادارے ٹھیک کرنے ہیں، اور پھر ادارے ٹھیک کرنے ہیں۔ ادارے ٹھیک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اداروں کو مضبوط کرنا ہے، اداروں کو مضبوط کرنا ہے اور اداروں کو مضبوط کرنا ہے۔ ادارے کو مضبوط کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی شخصیت کو مضبوط کر دیں یا کسی ادارے کو اس طرح سے مضبوط کر دیں کہ وہ کسی بھی دوسرے ادارے کے اندر جا کے مداخلت کرے۔ تو سب سے پہلے تو اداروں کو یہ چاہیے کہ اپنے اپنے حدود و قیود کا تعین کرے، اور ان جو حدود و قیود کا تعین انہوں نے کیا ہے اس سے تجاوز نہ کرے۔ اگر یہ ایسے ہو جاتا ہے تو چند سال میں ہی مملکت خداداد انشاءاللہ جو پاکستان دنیا کے جو تمام تر عظیم ممالک ہیں ان میں ان کا شمار ہوگا۔ شکریہ۔